بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ چاند کی 3 بروز جمعے کا دن خاص وظیفہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جو بندہ شوال کے 3 بروز جمعہ کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن خوشحالی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح جمعے کے دن جو بندہ پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ جمعے کے دن میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ وہ جو کچھ زیادہ مصروف ہیں، آپ کم از کم اس وظیفے کو سن لو، لکھ لو، یاد کر لو، جب وقت ملے کر لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ کو جب وقت ملے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ تسبیح پڑھ لو، پھر پتہ نہیں شوال کا چاند کی 3 جمعے کا دن ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا رمضان میں روزے رکھنے اور عید کی خوشی کے بعد اپنے نصیب کو بھی چمکا دو کہ آج کا دن برکت والا ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج کا دن لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو یہ جو رمضان کی برکت کا سایہ باقی ہے یہ لاپرواہی میں مت گزاریے گا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر 3 شوال جمعے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آج بڑا بابرکت دن ہے، آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آج جمعے کا دن بہت برکت والا دن ہے۔ اللہ پاک نے آج آپ کو قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اور آپ نے ان قبولیت کی گھڑیوں کا فائدہ اٹھانا ہے، اور آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوال کے 3 بروز جمعے کا دن ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑا لیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ چاہے بنگلہ دیش، نیپال، عمان، سعودی عربیہ، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شوال چاند کی 3 کا دن آ جائے، یا جب آپ کا دل چاہے رات کو پڑھ لو، لیکن زندگی میں ایک بار کرنا شرط ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میں کہتا ہوں آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز تہجد، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔
آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، پھر میں آپ کو آج کا عمل بتاتا ہوں۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، آپ میں سے جو کوئی مانگنا چاہتا ہے مانگ لیجئے۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں، بیٹا نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے، اس کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان سا ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، آپ نے ان مقاصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ یا رحیم رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے بڑی رحمت والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، رستہ کھول دے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ تو آپ نے آج 21 بار یا اللہ یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحیم ایک بار، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحیم کو 21 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ وہ تسبیح جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ سورۃ الکوثر رزق لٹوانے والی سورت ہے۔ سورۃ الکوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا ہے اس کو خزانچی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے رب العزت سے دولت کے خزانے بھی حاصل کیے جاتے ہیں، بس پڑھنے کی دیر ہے، وہ بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ خیر الکثیر حاصل کریں گے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو ایک تسبیح سورۃ الکوثر کی آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ توجہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، دوبارہ بھی اسی سورت کو اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے تیسری بار بھی اس سورت کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یقین کیجئے جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔
آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ جب آپ ایک سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے تیسرا وظیفہ یا ارحم الراحمین کا پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین اللہ پاک کا وہ مبارک اور پاک نام ہے اور آپ کی پاک صفت ہے جو کہ غیب سے رستے کھولتی ہے، رستے بناتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایسی ایسی مشکلاتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یا ارحم الراحمین کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا ارحم الراحمین ایک بار، اسی طرح سے آپ نے 2 بار بھی پڑھ لینا ہے اور اسی طرح آپ نے تیسری بار بھی پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ یا ارحم الراحمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 99 بار پڑھنا ہے۔ جب یا ارحم الراحمین کو پڑھ لیں اب اللہ پاک سے اپنے رزق کے راستے کھلوائیں۔ اس کے بعد اب خزانے لوٹنے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے لاڈلی صورت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جو خیر الکثیر رکھی ہے۔ خیر الکثیر کا مقصد ہوتا ہے خیر والا رزق جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوتے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے اور جب 41 بار آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، آخری پارے میں موجود ہے، آپ قرآن پاک کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسے سلاسل قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بار پڑھنے سے 10 باروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے عمل کے شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آج ہماری حاجتیں انشاءاللہ العزیز ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی کیونکہ یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی اور آپ لوگوں جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کر دیں۔ پیارے دوستو، ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔